السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے الدرس الاول یعنی ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ ہمارے پچھلے لیکچر میں بھی اسی حوالے سے یعنی ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب مزید وضاحت کے ساتھ میں لیکچر 2 لے کر حاضر ہوئی۔ آج ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں۔ جس طرح سے ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں، یعنی اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے نیگیٹو، اے بی پازیٹیو، او پازیٹیو، او نیگیٹو۔ بالکل اسی طرح سے یہ ابواب بھی ہیں ثلاثی مزید فی کے۔ سب سے پہلے تو میں ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب کی وضاحت کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کروں گی کہ ثلاثی مزید فی کہتے کسے ہیں۔ آپ نے جماعت ہفتوں میں افعال پڑھے، یعنی فعل ماضی، مضارع، امر نہیں وغیرہ مختلف افعال پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض افعال میں آپ کو 3 حروف نظر آئے ہوں گے، بعض میں 4 یعنی حروف زائدہ کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جماعت ہفتوں میں بالکل ابتدا میں ایک سبق پڑھا تھا جس میں آپ نے عدد کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام پڑھی تھی اور اس میں آپ نے ثلاثی کی تعریف پڑھی تھی۔ تو یہاں پر میں مزید وضاحت کے ساتھ بتاتی چلوں کہ ثلاثی یعنی وہ کلمہ، خواہ وہ اسم ہو خواہ وہ فعل ہو، وہ کلمہ جس میں 3 حروف ہوں اور وہ 3 حروف بھی اس کے اصلی حروف ہوں، اس میں زائدہ شامل نہ ہوں۔ مثال آپ کے سامنے ہے جیسے کروما، آپ دیکھ سکتے ہیں کاف، را اور میم، یہ تینوں حروف اس کے اپنے اصلی حروف ہیں۔ اچھا، اب ثلاثی مزید یعنی ثلاثی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا مزید، اور آپ اردو میں بھی مزید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کا اضافہ ہونا، کسی چیز کی زیادتی ہونا۔ تو اب ثلاثی مزید یعنی 3 حرف کے ساتھ ساتھ 3 حروف اصلیہ تو اس کلمے میں ہوں گے اور اس کے ساتھ مزید کوئی حرف زائد ہوگا یا کچھ اور حروف زائد ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے اکرما۔ اب یہاں پر کاف، را اور میم یہ حروف اصلیہ ہیں، اور یہاں پر ایک حرف کے اضافے کے ساتھ اسے ثلاثی یعنی 3 حرف سے نکال کر ثلاثی مزید یعنی ایسا ثلاثی کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ ایک حرف زائد ہو، اس میں لے کر آ گئے۔ اب آپ دوسری مثال دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو سرخ رنگ سے میں نے لکھا ہوا ہے 1 2 3، یہاں پر ایک حرف زائد نہیں ہے، 2 نہیں بلکہ 3 حرف زائد ہیں، اور اس میں حروف اصلیہ ہیں غین، فا اور را، یعنی 3 حروف اصلیہ ثلاثی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یعنی ثلاثی کے اوپر اضافہ کر کے مزید، اس کو ثلاثی مزید بنا دیا گیا۔ اچھا، اب یہی ابواب ہم پڑھیں گے، یعنی میں نے جیسے ابتداً آپ کو بتایا کہ ہمارے جیسے بلڈ گروپس ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے یہاں پر جیسے موجود لوگ ہیں 24-25 لوگ موجود ہیں۔ اب ہر ایک کا بلڈ گروپ یعنی ہم میں سے 3-4 لوگوں کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہوگا، کسی کا اے نیگیٹو ہوگا، مختلف بلڈ گروپ ہوں گے۔ تو اسی طرح سے جو عربی کے افعال ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مادہ سے ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ استغفرہ ہو، چاہے وہ شارکہ ہو، چاہے وہ، تو اس طرح سے جو ثلاثی مزید فی کے یعنی کہ 3 حرف جن میں اصلی ہیں اور اس کے علاوہ زائد حروف بھی ہیں، اس قسم کے جتنے بھی افعال ہوں گے تو ان کا تعلق یہ جو آپ کو 8 ابواب نظر آ رہے ہیں، یعنی باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل اور باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، ان 8 ابواب، یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے بلڈ گروپ مختلف ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ گویا کہ ہمارے جو عربی افعال ہوتے ہیں ان کے گروپ کے نام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باب۔ تو اب ان افعال یعنی جتنے بھی عربی کے افعال ہیں ان میں سے ہر ایک فعل کا تعلق
ان میں سے، ان 8 میں سے کسی ایک نہ ایک باب سے ضرور ہوگا. جیسے آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہاں اکرم یکرم اکرامن لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف باب افعال یعنی اس گروپ سے آنے والا دنیا کا واحد فعل ہے جس کا تعلق باب افعال سے ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے افعال ایسے ہیں عربی کے جس کا تعلق اس باب سے یعنی اس گروپ سے ہو سکتا ہے. جیسے مثال اطعم یطعم اطعاما اور انصر ینصر انصارا، بہت ساری مثالیں لی جا سکتی ہیں. بہرحال اچھا، یہ تو واضح ہو گیا کہ ثلاثی مزید فی یعنی عربی کے وہ افعال جن میں 3 حرف کے ساتھ ساتھ کچھ حروف زائد بھی ہوں، 1 2 یا 3، تو وہ 8 ہیں، اور ان 8 کو حروف زائدہ کی تعداد کے اعتبار سے 3 صورتوں پر تقسیم کیا گیا ہے. پہلی صورت کیا ہوگی؟ وہ ابواب جن میں 1 حرف زائد ہے، اور دوسری صورت وہ ابواب جن میں 2 حروف زائد ہیں، اور تیسری قسم وہ باب جس میں 3 حرف زائد ہوں. اچھا، اب ہم سب سے پہلے تفصیل کی طرف آتے ہیں کہ وہ ابواب جن میں 1 حرف زائد ہو وہ کتنے ہیں؟ 3. باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ. یہ 3 ابواب یعنی یہ وہ 3 گروپ ہیں جن سے تعلق رکھنے والے افعال میں 1 حرف زائد پایا جائے گا. اور وہ 1 حرف زائد ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ اس باب کے فعل ماضی معروف کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو دیکھیں گے، جو کہ اس وقت آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے اکرما. اور آپ دیکھ سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ یہاں پر اکرما میں ہمارے پاس کیا زائد ہے؟ حمزہ، یعنی جس کی تعداد کیا ہے؟ 1، یعنی اس میں 1 حرف زائد ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں باب تفعیل سے صرفا، یعنی آپ جانتے ہیں یہ بات کہ جو تشدید والا لفظ ہوتا ہے وہ دراصل 2 مرتبہ ہوتا ہے، یعنی صرف 1 مرتبہ را اور رفع یعنی دوسری مرتبہ را. تو را کا تلفظ 2 مرتبہ ہو رہا ہے، یعنی در حقیقت یہ جو را ہے یہ ہمیں دیکھنے میں تو 1 نظر آ رہی ہے لیکن دراصل یہ 2 را ہیں. تو اس میں ایک را اس کی اپنی اصلی را ہے، یعنی صرفا اس کی را اصلی ہے، اور یہ جو تشدید کے ساتھ دوسری را کا اضافہ ہوا ہے یہ زائد ہے. اسی طرح تیسرا باب ہمارے پاس باب مفاعلہ ہے، اور اس میں ہمارے پاس الف زائد ہے. تو یہ 3 ابواب یعنی باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ وہ ابواب ہوئے جن میں 1 حرف زائد ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے وہ ابواب یعنی ہمارے عربی افعال کے وہ گروپ جن میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں، 1 حرف زائد نہیں ہوتا بلکہ 2 حروف زائد ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے باب ہیں؟ باب تفعل، باب تفاعل، باب افتعال اور باب انفعال. باب تفعل یعنی تعلم یتعلم تعلم، باب تفاعل یعنی تقاسم یتقاسم تقاسم، باب افتعال یعنی اقترب یقترب اقتراب، باب انفعال یعنی انصرف ینصرف انصراف. اب یہاں پر ہمارے پاس باب تفعل میں یعنی یہ وہ ابواب ہیں جن میں 2 حروف زائد ہوں گے، جیسا کہ آپ نے اوپر 1 حرف زائد والے ابواب پڑھے، اب یہ 2 حروف زائد. یہاں پر ہمارے پاس تعلمہ میں تا زائد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ مشدد حرف جو ہے وہ در حقیقت 2 ہوتا ہے. اب یہاں پر 1 لام زائد ہے اور 1 لام اس کی اپنی اصلی لام ہے. دوسرا باب یعنی باب تفاعل، اس میں تا زائد ہے اور الف زائد ہے، اور قاف، سین اور میم اس کے اصلی حروف ہیں. یہاں پر باب افتعال ہے، اس میں حمزہ اور تا زائد ہے. باب انفعال یہاں پر حمزہ اور نون زائد ہے. اچھا، ہماری آخری قسم یعنی وہ باب جس میں 3 حرف زائد ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جن نہیں بلکہ جس لکھا ہے، یعنی یہ ایک ہی باب ہے جس میں 3 حروف زائد ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ باب استفعال، یعنی حمزہ، سین اور تا اس میں زائد ہیں 1 2 3، اور نون صاد را اس کے اپنے اصلی حروف ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ثلاثی مزید فی کے کل 8 ابواب ہیں
جن میں سے جن کو 3 صورتوں پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک حرف زائد والے ابواب، 2 حروف زائد والے ابواب اور 3 حروف زائد والے ابواب۔ اور امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کتاب کے صفحہ نمبر 8 کا مطالعہ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اور 8 ابواب کے نام اور ان سے استعمال ہونے والے افعال یاد کر لیجئے گا۔ اگلی کلاس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔